اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو گزشتہ درس میں چل رہی تھی ان شکوک کے بارے میں کہ جن کی اصلاح ہو سکتی ہے اور ان شکوک کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوگی بلکہ اصلاح ہو سکتی ہے۔ ان میں سے ہم نے پہلے مسئلے کو بیان کیا تھا، تو ہم نے اس میں بتایا تھا کہ کیسے اور کب یعنی علاج ہوگا شک کا، اور نماز کس طریقے سے کس حالت میں صحیح ہو سکتی ہے۔ تو بیان کیا تھا کہ اگر دوسری اور تیسری میں شک ہو لیکن نماز 4 رکعتی ہونی چاہیے، یعنی ظہر کی یا عصر کی یا عشاء کی، اور شک 2 اور 3 میں ہو، تو اگر قیام میں ہے یہ شک تو بھی نماز باطل ہے، اگر یہ شک رکوع میں ہے تو بھی نماز باطل ہے، اگر یہ شک رکوع کے بعد ہے تو بھی نماز باطل ہو جائے گی، سجدے میں ہے تو بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ دونوں سجدوں کے بعد بیٹھنے کی حالت میں ہے تو نماز صحیح ہے۔ اور علاج کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ بنا 3 پہ رکھے گا اور 1 رکعت نماز اور پڑھے گا، اور سلام کے بعد 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر یا 2 رکعت نماز بیٹھ کر پڑھے گا۔ آیا سب واضح ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ تھا جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا۔ اب آئیے دوسری بات، دوسرا شک یہ کتنے میں تھا؟ 2 اور 3 میں۔ یہ شک جو ہے وہ 2 اور 4 میں ہے۔ کس میں؟ 2 اور 4 میں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر حالت قیام میں ہے، اگر شک حالت قیام میں ہے تو بھی نماز باطل ہے، اگر شک رکوع میں ہے تو بھی نماز باطل ہے، رکوع کے بعد ہے تو بھی باطل ہے، اور سجدے میں ہے تو بھی باطل ہے، لیکن اگر سجدوں کے بعد بیٹھنے کی حالت میں ہے تو صحیح ہے۔ علاج کیا ہوگا پھر اس کا؟ صحیح کیسے ہوگا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنا بر 4 میں گزارا رہے، 4 پر بنا رکھے گا وہ نماز را تمام نکونات، اور نماز کو تمام کر دے گا۔ کتنے میں شک ہے اسے؟ 2 اور 4 میں شک ہے، 2 اور 4 میں شک ہے تو بنا 4 پہ رکھے گا اور نماز کو تمام کر دے گا۔ وبعد از نماز، اور نماز کے بعد 2 رکعت نماز احتیاط استادم خانات، 2 رکعت نماز کھڑے ہو کر پڑھے گا۔ میرے طرف ساجد صاحب 4 رکعتی نماز میں شک ہوا، کیسے شک ہوا کہ دوسری ہے یا چوتھی؟ کیا کرے گا؟ 4 پہ بنا رکھے گا اور نماز کو تمام کر دے گا، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھے گا۔ کیوں؟ کیسے؟ کہ اس لیے کہ 2 اور 4 میں شک ہوا ہے، چوتھی پہ بنا رکھ دی اور نماز پھر تمام کر دی۔ ٹھیک، تو اگر یہ 4 تھی پھر تو کوئی بات ہی نہیں، چوتھی تھی پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، ہو گئی 4 پوری، نماز پوری ہوگی۔ لیکن اگر یہ دوسری تھی تو بنا تو چوتھی پہ رکھ دی، تو اب کیا ہو کہ اب 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر پڑھیے، یہاں بیٹھنے کا ذکر نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھیے کھڑے ہو کے۔ کیوں؟ چونکہ مسئلہ 2 اور 4 کا ہے، مسئلہ دوسری اور چوتھی کا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مسئلہ دوسری اور چوتھی کا ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اگر دوسری ہو تو دوسری پہ نماز تمام ہو جائے، 2 رکعت باقی رہیں، اب کیا ہو کہ 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کے پڑھیے کہ اگر وہ دوسری ہوگی تو پوری 4 ہو جائیں گی۔ واضح ہوا؟ سمجھ آیا؟ آیا سمجھ میں؟ کہہ رہے ہیں کہ شک بینا سہ و چہار، شک جو ہے وہ 3 اور 4 کے درمیان، کتنے؟ 3 اور 4 کے درمیان۔
تو اب کیا ہوگا؟ 3 اور 4 میں شک ہے. کہہ رہے ہیں کہ بنارا بر 4 میں گزارا. 4 پہ کیا کرے گا؟ بنا رکھے گا. پہلے والا شک کس میں تھا؟ 2 اور 4 میں. یہ کتنے میں ہے؟ 3 اور 4 میں. صحیح. اس میں نماز صحیح ہے اور 4 پر بنا رکھے گا اور وہ نماز را تمام میں 4 پر بنا رکھ کے نماز کو تمام کر دے گا. بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط استادے یا 2 رکعت نشست میخانات. 4 پر بنا رکھے گا اور نماز کو تمام کرے گا اور نماز کے بعد 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر یا 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھے گا. صحیح. 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر یا 2 رکعت نماز بیٹھ کر. کیوں غلام علی ایسا کیوں؟ اگر چوتھی تھی پھر تو کوئی بات ہی نہیں، تمام کر لی. صحیح. اور تیسری تھی تو 1 اور چاہیے، تو لہٰذا نماز احتیاط بعد میں، اسی لیے 1 کھڑے ہو کر یا 2 بیٹھ کر، جو 2 بیٹھ کر بھی 1 ہی شمار ہوگی. ٹھیک ہے. اب آئیے شک بینا 4 و 5. شک جو ہے وہ 4 اور 5 کے درمیان ہو. شک کہاں ہو؟ 4 اور 5 کے درمیان، یعنی چوتھی اور 5ویں میں شک ہو. صحیح. تو بھی نماز جو ہے وہ صحیح ہے. کب؟ جب شک جو ہے وہ قیام میں ہو تو نماز صحیح ہے، اور اگر جو ہے وہ شک رکوع میں ہے تو باطل ہے، رکوع کے بعد ہے تو باطل ہے، اور سجدے میں ہے تو بھی باطل ہے، اور اگر جو ہے وہ بیٹھنے کی حالت میں ہے سجدوں کے بعد تو صحیح ہے. کیا کرے گا اب اس میں؟ حل کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر در حال قیام شک پیش آمد است، اگر حالت قیام میں شک پیش آیا ہے، کتنی میں شک ہوا ہے؟ 4 اور 5 میں. اگر حالت قیام میں شک ہوا ہے بدون رکوع میں نشینہ، کیسی علاج ہوگا اس کا؟ 4 اور 5 میں شک ہے اور شک کب ہوا؟ حالت قیام میں ہوا. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر حالت قیام میں شک ہے تو بغیر رکوع کے بیٹھ جائے گا. ہاں ساجد، حالت قیام میں ابھی کھڑا ہوا ہے، اب اسے شک ہو رہا ہے کہ میری یہ نماز چوتھی ہے یا 5ویں رکعت ہے، میری رکعت چوتھی ہے یا 5ویں ہے. تو کیا کرے گا؟ حالت قیام میں ہے نا، تو کیا کرے گا؟ بدون رکوع میں نشینہ، رکوع کے بغیر ہی بیٹھ جائے گا. وہ نماز را تمام میکنات، اور نماز کو تمام کر دے گا. ٹھیک. رکوع نہیں کرنے کا مال ہے، بیٹھ جائے گا اور اب نماز کو تمام کرے گا. وہ 1 رکعت نماز احتیاط استادے یا 2 رکعت نشست میخانات، اور 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر یا 2 رکعت نماز بیٹھ کر پڑھے گا. کیونکہ 4 اور 5 میں شک ہے نا، چوتھی اور 5ویں میں شک ہے. تو اب کیا؟ بیٹھ جائے گا اور نماز کو تمام کرے گا، اور 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر یا 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھے گا. جی. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر شک جو ہے یہ 4 اور 5 میں، چوتھی 5ویں میں حالت قیام میں ہے تو بغیر رکوع کے بیٹھ جائے گا اور نماز کو تمام کر لے گا. صحیح. وَيَكْ رَكْعَتْ نماز احتیاط استادے یا 2 رکعت نشست میخانات، اور اب جو ہے وہ یا تو 1 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر یا 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ چوتھی اور 5ویں میں شک ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ چوتھی ہو، اور اب چوتھی ہے تو بیٹھ گئے بغیر رکوع کے، بیٹھ گئے، رکوع کیا ہی نہیں، تو نماز کہاں تمام ہوئی؟ ایک دم چوتھی جو ہے چوتھی فوراً یاد آتی، بیٹھ گئے، یاد آتی نماز کو بیٹھ کے تمام کر دیا. تو اگر چوتھی ہوئی تو رکوع بھی نہیں کیا ابھی انہوں نے، اس میں نماز کو پورا نہیں کیا، رکعت کو پورا نہیں کیا. تو اب اگر چوتھی تھی تو لہٰذا 1 نماز احتیاط کھڑے ہو کر یا 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھے گا تاکہ وہ پوری ہو جائے. کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر در حالت نشست پیش آمد است، یہ کب تھا؟ حالت قیام میں تھا. اب کہہ رہے ہیں کہ حالت نشست یعنی بیٹھنے کی حالت میں پیش آیا ہو، یعنی دونوں سجدوں کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس وقت شک ہوا ہو. کہہ رہے بنارا بر 4 میں گزارت
بنا جو ہے وہ کس پہ رکھیں گے؟ 4 پہ رکھیں گے، یعنی 4 کو بنا 4 پر بنا کی جائے گی، وہ نماز را تمام میں کنت اور نماز کو تمام کرے گا، وہ بعد از تمام 2 سجدے سے وہ بجا میاں افراد، اور نماز کو تمام کرنے کے بعد 2 سجدے سے وہ بجا لائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ شک اس کو نمازی کو دونوں سجدوں کے بعد بیٹھنے کی حالت میں پیش آیا ہے تو 4 پر بنا رکھے گا اور نماز کو تمام کر دے گا، بعد از نماز 2 سجدے سے وہ بجا میاں افراد، اور نماز کے بعد 2 سجدے سے وہ بجا لائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو نماز پڑھی ہے، اگر یہ جو شک سے ہوا ہے چوتھی اور پانچویں میں، اگر یہ چوتھی تھی پھر تو کوئی بات ہی نہیں، نماز کو تمام کر لیا اس نے چوتھی پہ، لیکن اگر یہ پانچویں تھی تو اس نے گویا 1 رکعت اضافہ کر دیا، 1 رکعت کا اضافہ کیا ہے، اور نماز میں بھولے سے کمی اضافتی پر کیا ہوتا ہے؟ سجدے سے ہو، تو گویا اب اسے سجدے سے ہو بعد میں 2 سجدے سے ہو اسے کرنے ہوں گے۔ یہ تھا آج کا ہمارا درس، جس کو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے، اور اگر نہیں سمجھے ہیں تو دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کی خدمت میں انشاءاللہ۔ آج اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور اس کو مباحثہ کیجئے، دہرائیے، مباحثہ کیجئے، کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہے تو پوچھ لیجئے، کوئی مشکل نہیں ہے، مباحثہ کیجئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، کہ زیادہ تو نہیں، بہت مختصر پڑھایا ہوا ہے۔ خیر، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، والحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔